بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سے بھی التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں غمگین نہ کرے وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، کچھ وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا۔ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کے خطاب عزت کے ساتھ مخاطب فرما کر تسکین خاطر فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر و معین ہوں۔ منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے اظہار کفر اور کفار کے ساتھ دوستی و موالات کر لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ کچھ وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں، یہ ان کے نفاق کا بیان ہے، اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اپنے سرداروں سے اور ان کے افطراؤں کو قبول کرتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حضرت مترجم قدس سرہ نے بہت صحیح ترجمہ فرمایا ہے۔ اس مقام پر بعض مترجمین اور مفسرین سے لغزش واقع ہوئی کہ انہوں نے لقوم کے لام میم کو علت قرار دے کر آیت کریمہ کے معنی یہ بیان کیے کہ منافقین و یہود اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر کر سنتے ہیں جس کے وہ جاسوس ہیں، مگر یہ معنی صحیح نہیں اور نظم قرآنی اس سے بالکل موافقت نہیں فرماتی، بلکہ یہاں لام میم من کے معنی سے ہیں، اور وہ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں اور لوگوں یعنی یہود خیبر کی باتوں کو خوب مانتے ہیں، جن کے احوال کا آیت شریف میں بیان آ رہا ہے، جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو۔ شان نزول یہود خیبر کے شرفا میں سے ایک شادی شدہ مرد اور بیاہی عورت نے زنا کیا، اس کی سزا توریت میں سنگسار کرنا تھی، یہ انہیں گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور کہہ دیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد کا حکم دیں تو مان لینا اور سنگسار کرنے کا حکم دیں تو مت ماننا۔ وہ لوگ یہود بنی قریظہ و بنی نذیر کے پاس آئے اور خیال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح بھی ہے، ان کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ چنانچہ سردار ان یہود میں سے کعب بن اشرف و کعب بن اسد و سعد بن عمر و مالک بن سیف و کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ انہیں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آیت رجم نازل ہوئی اور سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہود نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان گورا، ایک چشم، ایک آنکھ والا فدق کا باشندہ ابن سوریہ نامی ہے، تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر یہود میں اس کے پایا کا عالم نہیں، توریت کا یکتا ماہر ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا یہود میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ عرض کیا لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا اس معاملے میں اس کی بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائیں، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے ابر کو سائبان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ کیا تمہاری کتاب میں بیاہ مرد و عورت کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کیا بے شک ہے، اسی کی قسم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا۔ عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جب 4 عادل و معتبر شاہدوں کی گواہی سے زنا بصراحت ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کیا بخدا ایسا ہی توریت میں ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے دریافت فرمایا کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی شریف کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے۔ اس طرز عمل سے شرفا میں زنا کی بہت کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار کرنا چاہا۔ اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنسار نہ کیا جائے اس وقت تک ہرگز اس کو سنسار نہ کیا جائے گا۔ تب ہم نے جمع ہو کر غریب و شریف سب کے لیے بجائے سنسار کرنے کے یہ سزا نکالی کہ 40 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر گشت کرائی جائے۔ یہ سن کر یہود بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں۔ ابن سوریہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں زناکاروں کو سنسار کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اسے اللہ تعالیٰ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا۔ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں یعنی زانی مرد و عورت کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی بھی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔